اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اپنے پاک پروردگار کے نام سے کہ جو رحمان ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، ان کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم کے جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کی شدت میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تو صرف پروردگار ہوتا ہے جو ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی جانب لے آتا ہے، ہر قسم کا سکون عطا فرماتا ہے، جو بھی تنگی، جو بھی پریشانی ہو اس سے نکال لاتا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھیے تو اندھیروں کے کیسے کیسے وقت سے پروردگار ہمیں اجالوں کی جانب لے آیا۔ جب جب ہم نے اپنے پروردگار کو پکارا، اس سے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بے شک برحق ہے وہ پروردگار کہ جو ہماری ہر دعا کو ہر قدم مستجاب کرتا چلا گیا۔ ہم بیمار ہوئے تو شفا دی، ہمیں رزق کی تنگی ہوئی تو رزق میں وسعت دی، ہم پریشان ہوئے تو ہماری پریشانیوں کو دور کیا۔ تمام پکار اور تمام دعا کی بازگشت پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف کہ بے شک وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، وہی ہے جو دینے والا ہے۔ اور اے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں عطا کر کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ تو انہیں خالی نہیں رکھے گا، سب پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہماری تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا پروردگار۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے، صحت عطا ہو جاتی ہے، دولت عطا ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، ہر جانب سے، چاروں جانب سے روشنیاں، امیدیں، خوشیاں ہماری جانب آتی ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ عطا ہونے لگتا ہے، ہم جس چیز کو مانگتے ہیں خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور ایسی روشنی کی کرن تھماتا ہے کہ لگتا ہے اب کوئی پریشانی کبھی آئے گی نہیں، اب ہم کسی بھی طریقے سے امید سے دور نہیں ہوں گے، اب یہی روشنیاں رہیں گی، یہی سکون رہے گا، اور اب ہم اسی سکون میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہم خدا کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ ہمیں نعمتیں بھی عطا کیے جا رہا ہے۔ اسی روشنیوں کے بیچ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور یہ روشنیاں آہستہ آہستہ کر کے ماند پڑ جاتی ہیں۔ ایک دم سے ایک جانب سے پریشانی، پھر دوسری جانب سے پریشانی، پھر تیسری جانب سے پریشانی، اور آخری میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رزق تنگ ہونے لگتا ہے جس کی وسعت پہ ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، پھر ایسا کیا ہے کہ پروردگار تیرا حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری مخلوق کو دو، میں تمہیں رزق کی فراوانی دوں گا، ہم تیرے کہے کے مطابق عطا کر رہے ہیں، پھر اچانک رزق کی تنگی، اچانک پریشانی، اچانک بیماری، یا ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی کا آنا انسان کو سوچ میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صدقہ بھی دے رہا ہوں، شکر بھی کر رہا ہوں، پھر رزق تنگ ہونے لگا، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے مستحق بندوں کو عطا بھی کیے چلا جا رہا ہوں، پھر یہ کیا ہوا کہ میرے ہاتھ میں آتا ہوا رزق اچانک تنگ ہو گیا، میرے گھر کا سکون اچانک جانے لگا، اور پھر وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، پروردگار اب میں دوبارہ اندھیرے میں ڈوب رہا ہوں، میری مدد کر اور مجھے اس پریشانی کے اندھیرے سے نکال میرے رب۔ پھر سمجھ نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے، جبکہ میں شکر بھی کر رہا ہوں، تجھے پکار بھی رہا ہوں، تیرے حکم کے مطابق بھی چل رہا ہوں، پھر ایسا کیا ہے کہ جو یہ مصیبت یا آفت اچانک میری جانب آنا شروع ہوئی۔ کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار آپ کی محبت کو اس کے حق میں آزما رہا ہو کہ میرا یہ بندہ تنگی کو کیسے برداشت کرتا ہے، کیسے جھیلتا ہے فراقی کے بعد تکلیف کو، اور کیسے گزارا کرتا ہے ان حالات میں کہ جو پہلے اسے میسر تھے اور اب اس سے لے لیے گئے، ان چیزوں کے بغیر یہ کس طریقے سے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک اور بات ہو، ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہے تو ہم سے مواخذہ نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر پروردگار، کیا پتہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غرور ہو گیا ہے، کوئی تکبر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، جو اچانک آتی ہوئی چیزوں پر رکاوٹ آنے لگی۔ اتنا وسیع رزق جو میں دوسروں کو دے دیا کرتا تھا، مجھ پہ اتنا تنگ ہو گیا۔
پھر آتا ہے نظر بد کا لگنا، یعنی نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نظر بد کا شکار ہوں۔ حبیب خدا کہتے ہیں میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیاں میں داخل کر دیتی ہے، یعنی کہ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ کیا پتا کسی کے حسد اور کسی کی نظر کی وجہ سے آپ کی تمام دولت، سکھ اور سکون جانے لگا ہو، تو اب ایسا کیا کریں کہ یہ نظر بد جو ہمارے گھر پر نازل ہوئی ہے یہ دور ہو جائے۔ نظر بد سے بچنے کے بہت سارے طریقے اور بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں سے یقیناً آپ کئی ایک سے واقف بھی ہوں گے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سے نظر بد کے حل کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ 3 دن تک تلاوت کیا جائے، اول و آخر 3 مرتبہ درود کے ساتھ۔ پروردگار عالم نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا خاص ورد جو ہے وہ ایک ایسے سورے کا ہے جو 30ویں سپارے میں موجود ہے، اور یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیں کہ جو انسانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ وہ ہے سورہ ہمزہ۔ سورہ ہمزہ کی 7 دن تک تلاوت کرنی ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود کے ساتھ، اور شروع میں بھی 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے، آخری میں بھی 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور 7 دن تک 7 مرتبہ اس سورے کو پڑھیے اور پانی پہ دم کر کر اس شخص کو پلائیے کہ جس سے نظر بد ہوئی ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو نظر بد اور ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ہاتھوں کو دیتا ہوا رکھ، ہمیں خیر پر رکھ، ہمیں ان میں رکھ کہ جس سے تو راضی ہے، اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام امت مسلمہ میں جتنے لوگ نظر اور حسد کا شکار ہیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں اس نظر اور حسد سے